السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ کے مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ خود بڑے عالم ہیں اور ہر موقع کی ہر چیزیں آپ کو سناتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ شعبان اور شب برات قریب ہے، پھر رمضان قریب ہے، تو کون سا موضوع لیا جائے؟ تو وہ چیزیں تو انشاءاللہ آپ کے امام صاحب بیان فرمائیں گے موقع وقت کے مطابق۔ میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ جب خدا نخواستہ زندگی میں گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو سب سے آسان اور سب سے بے خطر جو گناہ ہمیں نظر آتا ہے، سب سے آسان دل آزاری جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ماں باپ کی دل آزاری ہے۔ آپ آفس میں کہیں کام کرتے ہیں، اگر افسر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے، کوئی گستاخی کریں گے تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ کسی سے کارخانے کا کوئی تعلق ہے، لین دین ہے، مال کا منگوانا بھیجنا ہے، اس سے کوئی برا سلوک کریں گے تو آپ کے کاروبار پہ مضر اثر پڑے گا۔ جہاں بھی کوئی حرکت کریں گے غلط قسم کی، اس کے مضرتیں، اس کے نقصانات آپ کے سامنے آئیں گے۔ یعنی ہر کام کے ساتھ جو ورنہ لگا ہوا ہے، یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا کام جس کے ساتھ کوئی ورنہ نہیں ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اس میں کوئی ورنہ نہیں ہوتا۔ ماں کا احترام کر لیا، بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو دنیا میں کوئی ورنہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ جو ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عربی میں امر کا لفظ بھی آتا ہے، امارا، حکمہ بھی آتا ہے، نصحہ بھی آتا ہے، اوصا بھی آتا ہے، بہت سارے الفاظ آتے ہیں حکم دینے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ لیکن سب سے زیادہ سخت لفظ، سب سے زیادہ طاقتور لفظ جو ہے، جو ججمنٹ کے معنی میں آتا ہے، وہ لفظ قضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ ججمنٹ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، اور اس کے بعد متصلاً وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یعنی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ لیکن یہ نافرمانی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں جڑا ہوا ہے عام زندگی میں۔ بعد میں تو خطرات بہت ہوتے ہیں، خود زندگی کے اندر بھی بسائے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اور ماں باپ میں سے بھی درجے کے لحاظ سے تو بڑھا ہوا ہے ماں کا درجہ، لیکن گستاخی بچے ماں کے ساتھ ہی زیادہ کرتے ہیں۔ باپ کے ہاتھ میں تو ذرا ڈنڈا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ پٹائی بھی کر دیتا ہے، اس لیے باپ کے ساتھ اتنی گستاخیاں نہیں ہوتی جتنی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور درجہ ماں کا زیادہ ہے۔ اگر باپ نے اور ماں نے اتفاق سے ایک ساتھ کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو اگر کسی ایک کا پہلے تھا، کسی ایک کا مطالبہ بعد میں تھا، تو آپ جس کو پہلے جس نے کہا ہے اسے دے کے پھر کہیے کہ آپ کے لیے بھی لا رہا ہوں۔ لیکن دونوں انہیں ایک دفعہ میں کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اماں جان کو پانی دیجیے، پھر پاپا سے کہیے کہ پاپا ابھی لا رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس لیے کہ درجہ ماں کا زیادہ ہے، قربانیاں ماں زیادہ دیتی ہے۔
اس کو تو اوسط و وابل جنہ کہا ہے. باپ جو ہے جنت کا مین گیٹ ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے تو پیروں کے نیچے جنت ہے. دروازہ تو جب ملے گا نا، جب جنت ملے گی. جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور جب جنت مل گئی تو اس کا مین گیٹ جو ہے باپ ہے. لیکن باپ کے ساتھ اتنی گستاخیاں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے اخبارات میں اکثر بیشتر آتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے فلاں کو آنکھ کر دیا ہے، اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، بدتمیزیاں، کچھ نالائقی، جو کچھ بھی تھا. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ماں نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے؟ ستاتے ماں کو زیادہ ہیں، لیکن ماں کبھی آنکھ نہیں کرتی. ہوگی 10-20 ہزار میں ایک آدھ کوئی مثال ایسی ہوگی جو ماں نے محروم کر دیا ہو اپنے بیٹے کو، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. وہ زیادہ نالائق کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے اس کا. 4 بیٹے ہیں اور 3 کام کر رہے ہیں. ایک سب سے چھوٹا لاڈ میں بگڑ گیا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. تو ماں اس کے لیے بڑے بیٹوں سے جاتے ہیں، جب صبح وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر کے جانا ہے، ذرا کچھ پیسے چاہیے، تو وہ دے گا، اماں لو 500 روپے رکھ لو. اور وہ ادھر گیا اور چپکے سے اس نے چھوٹے بیٹے کو پکڑا دیا، جو نکما ناکارہ ہے، کچھ نہیں کرتا، اس کو پکڑا دیا، لو بیٹا رکھ لو. بعد میں جب چیزیں کھلتی ہیں تو یہ بڑے بیٹے بھی اور باپ بھی کہتا ہے کہ تم نے بگاڑا ہے اسے. مرتا کیا نہ کرتا، اگر یہ مجبور ہوتا تو کچھ نہ کچھ محنت کرتا، کچھ کرتا. آپ نے اس کو دے دے کے بگاڑ دیا ہے، کام نکلنے دیا. اور واقعہ بھی یہی ہے، وہ بگڑتے ہیں لیکن وہ اپنی شفقت سے مجبور ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر نافرمانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خطرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے کہ بچے سب سے زیادہ ان کو ستاتے ہیں. اور ایک لعنت جو باہر سے آ رہی ہے ہمارے ایشیائی ملکوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور آس پاس کے ملکوں میں جو ایک لعنت آ رہی ہے اولڈ ایج ہوم کی، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں تھی. ہمارے یہاں کے کتنے نالائق لوگ ہوں اور بچے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں، 4 بیٹے ہیں تو نمبر وار 3 مہینے تم جھیلو گے ماں کو، باپ کو 3 مہینے وہ جھیلے گا، 3 مہینے وہ جھیلے گا. جیسے بھی ہوگا اسے رکھتے تھے، ناقدری سے کریں، کھلائیں گے پلائیں گے. کپڑے وپڑے جو ہے بہو کے بچے ہوئے بیکار سے کپڑے جو ہیں وہ ساس کو دے دیے جائیں گے، بچے اپنے پرانے دھرانے کپڑے باپ کو دے دیں گے. جیسے بھی ہوگا دکھم سکھم اسے رکھیں گے، پالیں گے، پوسیں گے. لیکن اب جو ہے ایک نیا فیشن جو آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ بیکار کباڑا ہے. اولڈ ایج ہوم کا مطلب کیا؟ انسانیت کا کباڑا جہاں ڈالا جاتا ہے اسے اولڈ ایج ہوم کہیے. جو کسی کام کا نہیں ہے اسے وہاں بھیج دیا، اور وہ وہاں سکھ سے نہیں ہے، وہ بے چین رہتے ہیں. کسی وقت آتے جاتے بیٹے کا چہرہ دیکھ لیں سکون ہو جائے گا، کسی وقت پوتے آ جائیں تو گود میں بٹھا کے دل کو ٹھنڈے پہنچا لیں. وہ اس بے چینی میں ہیں، اور ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ کبھی وہاں جا کے دیکھ لیا کریں. تو یہ چیز ہمارے لیے مہلک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، کسی کو سمجھا رہے تھے، تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نہیں بتائے. آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. حقوق کیا پوچھتے ہو؟ حق وقت کچھ نہیں. تم جنت چاہتے ہو تو وہ جنت بھی ہیں دونوں، اور اگر تم جہنم چاہتے ہو تو وہ تمہاری جہنم بھی ہیں. اگر حقوق ادا کرو گے تمہارے لیے وہ دونوں جنت ہیں، اور اگر حقوق ادا نہیں کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اسلام کے شروع دور میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً بیشتر زمانہ ایسا ہی رہا، ہر طرف سے مزاحمتیں تھیں، ہر طرف سے دشواریاں تھیں، مخالفتیں تھیں. اس وقت میں ایک نوجوان جہاد کے لیے آیا ہے، تو حالات کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی جنگ کرو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ احی والداک، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ان کا جی ہاں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد یہی ہے کہ ان کی خدمت کرو، اسی میں تمہارا جہاد ہے. یہ اتنا بڑا حق ہے،
اس کے لیے ہم دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پاتے. اور یہ موضوع مجھے اس وقت یوں یاد آیا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ماں باپ کی ناقدری کی بے انتہا مثالیں مل رہی ہیں. ہمارے پڑوس میں جہاں میں اس وقت رہ رہا ہوں وہاں ایک بڑی بھی کچھ دن پہلے تک وہ کبھی کبھی ہمارے پاس آ جاتی تھیں تو جو کچھ کھانا وانا ہوا کچھ چھوٹا موٹا جو اللہ نے توفیق دی وہ ان کو کر دیا کرتے تھے ہم. ایک دن معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بھی ہے اور پوتے بھی ہیں اور اس کی بیٹی اور نواسے نوازی بھی ہیں اور وہیں آس پاس ہی رہتے ہیں. ایک دن میں نے دیکھا بس اسٹاپ پہ میں گیا تو وہ بڑی بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں بھیک مانگنے کے لیے. اور چونکہ ہمارے یہاں وہ آتی رہتی تھی میں تو پہچانتا تھا لیکن ان کی نظر کمزور ہوگی اور حالات کی پریشانی میں آدمی یادداشت بھی کھو بیٹھتا ہے. تو میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے پہچانی نہیں اور میں نے انہیں کچھ کیلا یا کچھ دیا تو انہوں نے لے کے رکھ لیا. میں نے کہا کھا لو نا, ان کو میرے پوتے وہاں رہتے ہیں ان کو دے دوں گی. انہوں نے ناقدری کر کے سڑک پہ بھیک مانگنے پہ پہنچا دیا ہے اور یہ بڑی بھی اپنا کیلا یا جو کہ بسکٹ وغیرہ کچھ کسی نے دیا ہے اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ رہی ہیں کہ جا کے پوتے کو دوں گی. یہ چیز کسی چیز کا آپ بدل نہیں کہہ سکتے اس کو. بچپن میں بہت مشہور مقولہ ہے کہ ایک ماں باپ 8 بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن 8 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ تو کسی چیز کا بدلہ بھی نہیں تھا. اب جو آپ کریں گے ان کے ساتھ وہ تو بدلہ دیں گے جو وہ کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی چیز کا بدلہ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا اس کو. جب بچے نے پیشاب کر لیا تھا اور اس کے پاس کپڑے کوئی دوسرے نہیں تھے جو اس کے نیچے بچھا کے سوکھا کر دے تو اس وقت میں اس نے اٹھا کے بھیگا ہوا اپنے نیچے کر لیا تھا اور سوکھا ہوا کپڑا اس کے نیچے بچھا دیا تھا. اس کو کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کی بات تو الگ ہے, وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. وہ تو اس ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے جو اس کام کرنے کے پہلے سے اس کے دماغ میں آیا تھا کہ میں اس کو اس طرح سے آرام پہنچا دوں. اس بچے کو بھی پتہ نہیں. اور زندگی کی کتنی چیزوں کو آپ یاد کریں گے. ایک ایک بات جب بولنا نہیں آتا تھا اس وقت بھی آپ الٹی سیدھی جب بولتے تھے اس وقت کون سکھاتا تھا؟ اسی وجہ سے میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کا احترام اس کی کسی خوبی کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی عالم ہے اس کا احترام ہے, کوئی ڈاکٹر ہے اس کا احترام ہے, کوئی آپ کا محسن ہے اس کا کوئی احترام ہے, اس کی کوئی قابلیت ہے اس کا احترام ہے. ماں باپ کچھ کے اندر کوئی قابلیت نہ ہو, بس اتنی قابلیت کافی ہے کہ وہ آپ کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں. بالکل انگوٹھا ٹیک ہو تو کوئی غم نہیں, بالکل جاہل ہو, بولنا بھی نہ آتا ہو, توتلی بھی ہو ماں, باپ بالکل کچھ نہ جانتا ہو, آپ کے لیے قابل احترام ہے اس لیے کہ آپ کے وہ استاد بھی ہیں, آپ کے ماں باپ بھی ہیں. کوئی صلاحیت نہ ہو, اتنی بات بہت ہے آپ کے احترام کے لیے کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائیں. جرانہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانور ذبح کرایا تھا اور گوشت تقسیم کر رہے تھے آپ. وہ بڑی بھی آئیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ کملی, وہ چادر جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر فرمایا تھا, وہ چادر اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی اور کسی سے کہا کہ بچھا دو, ان کو بچھا دو. وہ چادر بچھائی گئی, وہ اس پر تشریف فرما ہوئیں. جو نوجوان لوگ تھے نہیں جانتے تھے ان بڑی بی کو, وہ کہنے لگے کہ یہ کون بڑی بی ہیں, یہ کون بڑی ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے سے اپنی چادر مبارک پھینکی ہے کہ یہ بچھا کے ان پہ بٹھا دو. اور وہ بیٹھ بھی گئیں بے تکلف. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا نہیں بیٹا میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں گی, اس لیے ان کا تو بیٹا ہے, یہ احترام کیوں کریں گی وہ. جب وہ بیٹھ گئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑی بھی کون ہیں, تو جو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا تھا, حلیمہ سعدیہ. اچھا. اور یہی سلوک کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں.
اور یہی سلوک کیا تھا اپنے مردے والد کے ساتھ. جب وہ ایک مرتبہ آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سلوک ان کے ساتھ کیا تھا. ان کا صرف دودھ پیا تھا اور اس کی بھی اجرت دی گئی تھی وہاں کے طریقے کے مطابق. تو یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں سوچا کہ دودھ پلایا تو کیا احسان کیا, اس کے پیسے دیے تھے ہم نے, یہ نہیں کہا, بلکہ ماں ہونے کا احترام اپنی چادر بچھا کے ان کے لیے کیا. اور پھر جب اس کام سے فارغ ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ اصابہ اور استیعاب وغیرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مجاہدین گئے اس علاقے میں, بنو سعد کے قبیلے میں, وہاں جہاد ہوا اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں. ان میں ایک بڑی بیوی گرفتار ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. تو اب گرفتار ہوا ہے جو آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے اپنی اہمیت بتانے کے لیے. ان لوگوں نے یقین نہیں کیا. گرفتار ہو کے جتنے لوگ آئے تھے وہ سارے آ گئے یہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سارے لوگ پیش ہوئے تو لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول ایک بڑی بھی یوں کہہ رہی ہیں کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ. وہ حاضر ہوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہچانے, وہاں دودھ پینے کے زمانے میں گئے تھے اور اب وہ بڑھیا ہو گئی ہے تو کیا پہچانیں گے. لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہمارے یہاں بچہ جو دودھ پیا کرتا تھا وہ رفتہ رفتہ اس کا وہ مقام ہو گیا ہے اور یہ سارے لوگ جو مجاہدین ہیں اس کے سپاہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی نشانی بتا سکتی ہو. انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں آپ ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے اس وقت ایک دن میں آپ کو بٹھا رہی تھی اور آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. 2-2.5 سال کا بچہ, وہ کسی وجہ سے کوئی بٹھا رہی ہے, اس کی بڑی بہن, وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے آپ کو گھٹنے موڑ کے بٹھانے کی کوشش کی تو تم نے میری ران میں کاٹ لیا تھا. کیونکہ دیکھو یہ نشان, وہ نشان دکھایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا یہ قیدی نہیں ہے, ہماری بہن ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو عزت کے ساتھ میرے ساتھ رہ سکتی ہو اور چاہو تو کسی قافلے کے ساتھ میں تمہیں تمہارے وطن بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں وہیں جانا چاہتی ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹ, بہت ساری بکریاں ان کو دیں اور ان کو عزت سے وہاں پہنچایا. کیا رشتہ تھا؟ رضائی بہن تھی, جسمانی وجود کا ذریعہ نہیں بنی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ان کا دودھ پہنچا تھا اور ان کی ماں کا دودھ پہنچا تھا. وہ بہن ہیں رضائی رشتے سے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اور جو ناقدری کرتے ہیں اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ کئی مفسرین نے, کئی محدثین نے نقل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑے میاں آئے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا. اور وہ بیٹا ان کو بہت پریشان کرتا تھا, باپ کو اس کا حق نہیں پہچانتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اس کی شکایت کرنے کے لیے آئے تھے. وہ بیٹھے آ کے, اور ابھی انہوں نے بات چیت نہیں شروع کی تھی, حضرت جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان بڑے میاں سے یہ کہیے کہ رات کو جو تم نے قصیدہ کہا ہے وہ سناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے میاں سے کہا کہ رات کو تم نے جو اشعار کہے ہیں وہ سناؤ. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی صداقت کا تو ہمیں بہت پہلے سے یقین تھا اور یقین ہو گیا, لیکن یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں رات میں نے کچھ اشعار کہے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں. ان اشعار سے تو میرے ہونٹ اور میری زبان بھی آشنا نہیں ابھی تک. دل ہی دل میں نے کچھ اشعار کہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اشعار میں آپ کو سناؤں جو رات میں نے کہے ہیں. آپ کی صداقت کا تو دن بدن ہمیں زیادہ اقرار ہو رہا ہے. پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے. وہ اشعار ایسے دل دوز ہیں, ایسے دل کو زخمی کر دینے والے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 اشعار سننے کے بعد پھر آپ نے فرمایا بس کرو بس کرو. اس میں ان بڑے میاں نے یہ کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ اگر تم مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتا تھا تو کم از کم اب پڑوسی سمجھتا, ایک نادار کمزور بڈھا ہی سمجھ لیتا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کوئی چیز اس کی بہن کو, اگر اس کی ماں کو, اس کی پھوپھی کو دیتا ہوں اپنی بہن کو,
تو اس پہ یہ اعتراض کرتا ہے، میری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا خیال نہیں رکھتا، کم از کم کسی فقیر پڑوسی کو کوئی آدمی جیسے مدد کر دیا کرتا ہے تو کم از کم اتنا سمجھتا مجھے، اور میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا اس کا پورا بدلہ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ بدلہ دیا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور آپ نے ہلا کے کہا کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، جتنا یہ تجھے دیں تو استعمال کر، جس کے روک لیں وہ ان کو حق ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، سب ان کا ہے۔ تو محترم حضرات، جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پال رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں پال رہے ہیں، کمزور ہونے کے باوجود، کچھ نہ کرنے کے باوجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو مشکل حالات میں مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور تمہیں جو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزور ترین لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہم کما رہے ہیں، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو ہم پال رہے ہیں۔ اللہ کا نظام بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے، اس میں ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اور خدا پاک بار بار اس بات کا تجربہ کراتا ہے کہ تم دکان پہ بیٹھے رہے، صبح سے شام ہو گئی، ایک بھی گاہک نہیں آیا، کس نے روک دیا تھا؟ ہم نے روکا۔ تمہاری ناعقلی کی وجہ سے، تمہاری ناسمجھی کی وجہ سے، تم نے اپنے باپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا اس کی وجہ سے ہم نے گاہک روک دیے۔ صبح سے شام تک بیٹھ کے آگے کچھ نہیں ملا، تم سمجھ رہے تھے ہم کماتے ہیں، کہاں گیا تمہارا ہنر؟ کتنے لوگ بولتے ہیں میرے ہاتھوں میں جس ہے، ہماری انگلیوں میں جس ہے، ہم کمانے کا ہنر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ وہ جس کہاں گیا، وہ ہنر کہاں ہے تمہارا؟ تم ہنر سے نہیں کماتے، ہماری نوازش سے کماتے ہو، ہمارا احسان ہوتا ہے، ہم بھیجتے ہیں لوگوں کو، وہ تمہاری چیز خریدتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں محدثین کے طریقے پر اس کے اگر سند بیان کروں تو سند بھی مجھے معلوم ہے اس کی۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے فتح پوری میں، وہ آتے تھے کبھی کبھی، ہمارے ایک دوست ہیں وہاں مدرس، ان کے کمرے میں ملاقات ہوا کرتی تھی، حافظ یاسین شمسی، جو مسلم پنجابی برادری کے لوگ ہیں، شمسی کہلاتے ہیں وہ حافظ یاسین تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 47 سے پہلے کی بات ہے، ان کے ایک رشتہ دار تھے، صدر بازار میں ان کی دکان تھی، اور اس زمانے میں سوئیاں زیادہ تر کانپور سے آیا کرتی تھیں۔ یہاں دلی میں بھی بننی شروع ہو گئی ہوں گی، لیکن زیادہ تر کچھ چیزیں کہیں کی مشہور ہوتی ہیں تو کانپور سے سوئیاں آیا کرتی تھیں۔ ایک بڑا کارٹون سوئیوں کا انہوں نے جو منگوایا وہاں سے، وہ اتفاق سے بننے میں کچھ کمی رہ گئی، کیا ہوا، ساری سوئیاں اس کے اندر وہ تھیں جن میں نکوا نہیں تھا، سوراخ نہیں تھا۔ اب وہ جب مال آیا وہاں سے، انہوں نے کھول کے دیکھا، ایک ڈبہ کھولا، دوسرا ڈبہ کھولا، کئی فلیتے کھولے، وہ ساری سوئیاں ایسی۔ انہوں نے فون کیا وہاں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو چیک کر کے بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں سے ایسا کوئی مال نہیں گیا ہے۔ انہوں نے بار بار یقین دلایا کہ کہیں سے اور مال ہمارا آتا نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں سے آتا ہے، اور اس میں یہ شکایت ہے، اور کئی ہم نے ڈبے کھول کے دیکھے ہیں، سب میں ایسے ہی ہے۔ وہ نہیں مانے، اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تو چیک کر کے بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں سے ایسا کوئی مال نہیں گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، مجبور ہو کے انہوں نے وہ مچان پہ رکھوا دیا کہ اس کے بارے میں سوچیں گے اس کا کیا کرنا ہے، بڑی مقدار میں مال ہے۔ 2-4 دن گزرے تھے کہ ایک بڑے میاں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سوئی ہے ایسی بغیر نکوے کی، سوراخ کے بغیر، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی سوئی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ایسی سوئی ہے، انہوں نے پوچھا کتنی چاہیے؟ اب کتنی چاہیے، آدمی بہت سے بہت ایک فلیتا لیتا ہے، ایک فتیلہ، یا بہت سے بہت 10-20 فتیلے لے لے گا، ایک ڈبہ لے لے گا۔ دکاندار تو ہے نہیں جو بہت ساری چاہیے اسے۔ اس نے کہا نہیں جتنی آپ کے پاس ہوں دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں 10-20 ڈبے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ڈبہ جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ کارٹون، یہ سارا ایسی سوئیوں کا ہے، ان کو سارا ہی دے دو۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو گاہک اس وقت ہیں میرے پاس ان کو نمٹا لوں، پھر اتارتا ہوں۔ ان سے فارغ ہو کے انہوں نے وہ کارٹون اتروایا اور ان بڑے میاں کو دے دیا۔ جو قیمت انہوں نے بتائی وہ فوراً پیمنٹ کر دی اس نے، اور ایک تانگا روکا اور اس میں دکان کے ملازموں کے مدد سے وہ کارٹون اس میں رکھوا لیا، تانگے میں، گھوڑے تانگے میں، اور وہ چلنے لگا۔ مالک نے ایک نوکر سے کہا کہ سائیکل پہ اس تانگے کا پیچھا کرو ذرا فاصلے پہ رہ کر، اس لیے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس مال کی کھپت ہے کہاں، جو چیز ہماری دکان سے بکی ہے اس کی ضرورت کہاں ہے۔ وہ تو کسی کام کی چیز ہی نہیں، آل پین کے طور پر کاغذ پہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ کہیں گر گئی اور آدمی کو چبھ گئی تو بہت خطرناک چیز ہے وہ۔ تو ان کا ملازم جو ہے سائیکل پہ تانگے کا پیچھا کرتے ہوئے گیا اور وہ چلتے چلتے شاہدرے کے پل میں گھس گیا، یہ بھی اس کا پیچھے بھی چلتا رہا۔ جب جمنا بیچ دھارا آیا پانی کا تو اس نے کوچوان کو روکا اور اس سے کہا کہ ذرا اسے پکڑو، تو تانگے والے کو لگایا اور بڑی میاں نے لگ کے اور وہ کارٹون پانی میں پھینک دیا اور لے کے تانگا آگے بڑھ گئے۔ اس آدمی کا کام ہو گیا تھا جو سائیکل پہ پیچھا کر رہا تھا، آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رقم جو پھنس گئی تھی وہ نکالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضاع مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، خشکی میں اور تری میں، آبادی میں، ویرانے میں، کہیں بھی جو مال برباد ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے یا مالی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ہے زکوٰۃ کے پائی پائی کا حساب لگا کے نکالتے بھی تھے اور تقسیم کرنے میں بڑی احتیاط سے جو ضرورت مند ہوں، حقدار ہوں، ان تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی رقم برباد ہو، تو اس کی رقم واپس کرنے کے لیے خدا پاک نے پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ تھا، فرشتہ تھا، کوئی غیبی نظام کا کوئی آدمی تھا، کون تھا اللہ جانے، بہرحال اس کے سامنے یہ بات بھی کھل گئی کہ وہ آدمی جو آیا تھا وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں آیا تھا، میری رقم ادا کرنے کے لیے آیا تھا صرف، اور وہ باقی پھینک کر چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں محترم حضرات، اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دلاتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اس کی مہلت سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے آپ کو، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا کام بنتے ہیں تو وہ اللہ ہی بناتا ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دنیا میں کچھ اسباب جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ اسباب ہیں، لیکن خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ کے یہاں ہماری قوم کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کچھ اور بھی اسباب ہیں، کل اور بھی قوانین ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا قانون یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ برو تبرو ابناؤکم عفو تعفو ابناؤکم عفو تعفو نساؤکم، تم پاک صاف رہو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ یہ کیسے بنے گا، اس کے حالات کیسے بنیں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک تو ابھی واقعہ سنا ہے میں نے کوئی ہفتے 10 دن پہلے پرانی دلی میں، ایک بیٹے نے باپ کے سر میں لٹھ مارا اور اس سے وہ مر گیا۔ اور ایک اپنے بچپن میں ایک واقعہ دیکھا تھا، جب میں تقریباً 8-10 سال کا تھا، اس وقت اپنے والد کے ساتھ گیا تھا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ایک جوان لڑکے نے اپنے باپ کے سر میں سریا مارا اور اسی سے وہ مر گیا۔ بعد میں وہیں پر جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مرا ہے اس نے بھی اپنے باپ کے سر میں لاٹھی ماری تھی، اس سے ہی مرا تھا وہ۔ آج بھی اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کے سر میں سریا مارا ہے، بہت موٹا والا، اور اس سے وہ مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ لیا جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی جو کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس لیے کہا گیا کہ کسی اور لالچ میں اگر کچھ کام کیا ہے تو اس کے برکتیں نہیں ہوں گی۔ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ کسی جوان آدمی نے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ کوئی آدمی ایسا پیدا کرے گا اس کے بڑھاپے کے وقت میں جو اس کی مدد کرے گا۔ یہ کیسے ہوگا،
کون کرے گا اس کو؟ خدا پاک کا غیبی نظام اس کے لیے لگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کرے گا۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ جس کا کسی کا کوئی آدمی ظلماً قتل ہو گیا ہو تو اس کو اسراف فی القتل، نامناسب طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے اس کا بدلہ لینے کے لیے، جو جائز طریقے ہیں وہ کرو، نہ ہو سکے تو انہ کان منصورا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے لیے ایک سلطان، ایک طاقت مقرر کر دی ہے، وہ طاقت جب وقت آئے گا اس کے مطابق کام کرے گی، اور وہ ہوتا ہے۔ بار بار اس کے مشاہدے ہوئے ہیں۔ وقت میرا پورا ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں دلی کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور میں نام بھی نہ لوں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں اس وقت اپنی کسی قرابت کی وجہ سے وہیں گیا ہوا تھا، رات کو وہیں ٹھہرا تھا۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ 2 گروپ میں مار پیٹ ہو گئی ہے، اور بہت سخت بڑھی، اور ایک گروپ نے ایک آدمی کو چھرا لے کے اس کے پیٹ میں مار کے اور اس طرح سے گھما دیا کہ کہیں بچ نہ جائے یہ۔ اگر یوں ہی مار کے چھوڑ دیا جاتا تو ممکن ہے بچ جائے۔ اس نے مار کے اور چھری یوں گھما کے اور سارا باہر نکال دیا تاکہ بچنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور وہ مار کے اور پھر وہ اپنے گھر میں گھس گئے۔ وہ دوسرا گروپ جو آیا تو انہوں نے دیکھا اپنے آدمی کو مقتول پڑا ہوا، تو وہ کیا کریں، جنہوں نے مارا وہ تو غائب ہو گئے۔ تو وہ تلاش کرتے ہوئے نکلے، اور باہر نکلے تو پرانی دلی سے ایک بس جا رہی تھی، اس میں سے ایک آدمی اترا۔ وہ جو قاتل تھے ان کا کچھ قریبی رشتہ دار تھا۔ انہوں نے سوچا کوئی اور نہیں ملا ہمیں، اس کو مار لیتے ہیں۔ اس کے اوپر لٹ برسانا شروع کیا۔ وہ آدمی جو پرانی دلی سے آ رہا تھا اور وہاں پہنچا تھا، ضلع غازی آباد کے شروع کی بات ہے یہ، اس کو یہ تک پتہ نہیں کہ کس بات کی وجہ سے یہ میرے اوپر پل پڑے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، کیا جھگڑا ہے، ابھی اسے پتہ نہیں۔ اور اس کے اوپر لاٹھیاں برستے برستے اتنا پٹا وہ کہ ایک گڈھے میں، سڑک کے کنارے گڈھے میں گر گیا۔ اتنے میں ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ آئے اور اسے ہسپتال میں لے کے گئے، واپس پرانی دلی لائے۔ اور اخیر تک بھی اس کا پورا جسم جو ہے لاٹھیوں سے نیلا ہو گیا تھا، اور ہوش نہیں تھا اسے، اور کچھ کا کچھ بول رہا تھا، اور اخیر میں اسی میں ختم ہو گیا وہ۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ دن پہلے یہ جو اس وقت پرانی دلی سے آ رہا تھا اور لاٹھیوں سے مار مار کے جسے ختم کر دیا گیا، اس آدمی نے ایک بوڑھے آدمی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا کسی دشمنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اس طرح سے گھیر کے یہاں پہنچایا کہ یہ آدمی پھنس گیا، اور اسے اخیر تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کون مجھے مار رہے تھے اور کیوں مار رہے تھے، کیا وجہ تھی۔ وہ ختم ہو گیا، اور جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی، مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، جس کے بیٹے کو انہوں نے مارا تھا، کہ اس کے بیٹے کو اس نے مارا تھا، اور وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، مقدمہ بازی نہیں کر سکتا تھا، کسی طرح کوئی انتقام نہیں لے سکتا تھا، وہ مجبور ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ اور ابھی وہ آدمی بڈھا مرا نہیں ہے جس کا بیٹا قتل ہوا تھا، اس کے سامنے خدا پاک نے دکھا دیا کہ تیرے قاتل کو ہم نے کس طرح سے سزا دی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا پاک اپنے نظاموں کو کس طرح لے کے چلتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نظام کس طرح بنتے ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں، جزا کس طرح ہوتی ہے، سزا کس طرح ہوتی ہے۔ لیکن خاص طور پر مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نوجوان نہیں ہیں وہ صرف جوان ہیں، اور جو ادھیڑ عمر میں بھی ہیں، اگر ان کے ماں باپ موجود ہیں تو آپ اللہ کے لیے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان کر لیجئے۔ ابھی رمضان شریف میں آپ حضرات وہ حدیث بھی سنیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین فرمایا تھا، اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے دعا کی، اور زیادہ صحیح لفظوں میں یہ کہوں بد دعا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا۔ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یا بد دعا یہ تھی کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں یا ایک اس کی زندگی میں اسے بڑھاپے تک پہنچیں اور وہ ان کو جنت میں نہ پہنچا سکیں، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے محترم حضرات، ماں باپ کے حقوق پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور ان کی خدمت کر کے ان کو راحت پہنچا کر
جنت کے حقدار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ میرے تو والدین نہیں رہے اور میری عمر کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے نہیں رہے ہوں گے، لیکن جن کے ہوں وہ اس موقع کی قدر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔